بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام زمہ بن قیس تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی ایک شاخ عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی تھی۔ نسب نامہ المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب قدری یہ ہے: سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمہ بن قیس بن عبد الشمس بن عبدو بن نظر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی۔ عامر بن لوئی پر حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب مادری یوں ہے: سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت شموس بن قیس بن زید بن عمرو بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ بنو نجار تھیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ شموس بن قیس کی والدہ جناب عبد المطلب کی والدہ سلمہ بن عمرو کے بھائی کی بیٹی تھیں۔ حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ ولادت کے متعلق کتب یکسر خاموش ہیں۔ پہلا نکاح اور قبول اسلام المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح اپنے والد کے چچا زاد بھائی سکران رضی اللہ تعالی عنہ بن عمرو سے ہوا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بے شمار صعوبتیں برداشت کی اور مشرکین کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اور پھر جب مشرکین کے ظلم و ستم میں اضافہ ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کچھ عرصہ حبشہ میں مقیم رہیں اور پھر واپس مکہ مکرمہ آ گئیں۔ مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا وصال ہو گیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال حبشہ میں ہوا اور المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے وصال کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہنا شروع ہو گئے۔ اس دوران حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غمخوار ساتھی کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے ایک غمخوار ساتھی چاہیے جو میرے گھر والوں اور بچوں کو دھیان رکھ سکے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حکیم کے کہنے پر المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے قبول کر لیا گیا، اور یوں المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا 400 درہم مہر کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسری عورت تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب، روایت میں آتا ہے کہ المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ان کی جھولی میں آ گرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر سکران رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں عنقریب اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گا اور تمہاری شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گی۔ چنانچہ اس خواب کے کچھ دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی گردن کو چھوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اگر تیرا خواب سچا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں عنقریب اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا اور تمہارا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ چنانچہ اس خواب کے کچھ دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے
اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ہجرت مدینہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 نبی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مقیم تھیں۔ اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے مابین رشتہ مواخات قائم فرما دیا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ مکہ مکرمہ میں جائیں اور میری بیٹیوں اور بیوی کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ کو اپنے ہمراہ مدینہ منورہ لائے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنا، ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت رحم دل اور سخی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا اسے ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی تھی۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ دستکاری کیا کرتی تھیں اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھی اور ان سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں درہموں سے بھری ایک زنبیل بھیجی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ شاید اس میں کھجوریں ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس میں درہم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حکم دیا کہ یہ تمام درہم فوراً خرید کر دو، میں سمجھی کھجوریں ہوں گی اور درہم ہم لے کر کیا کریں گے۔ اپنی باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کی باریاں لگا رکھی تھیں تاکہ کوئی بھی اپنے حق تلفی کا شکوہ نہ کرے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بوڑھی تھی اور ازواجی تعلقات استوار نہ کر سکتی تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی باری دے دی تھی۔ حج بیت اللہ کی سعادت، ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 10 ہجری میں حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بوڑھی ہو چکی تھی اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیز نہ چل سکتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزدلفہ جانے کی پیش کی اجازت طلب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے رس سے قبل ہی مزدلفہ چلی گئیں۔ آیت حجاب کا نزول، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد اور فربہ مائل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ پردے کے احکامات کے نزول سے قبل عورتیں بھی مردوں کی طرح قضائے حاجت کے لیے باہر جاتی تھیں۔ ان میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات سخت ناپسند تھی، چنانچہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کہہ بھی چکے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم قدر فربہ تھا، اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا اور کہا کہ میں جان گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ سودہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور پھر اس واقعے کے بعد اللہ عز و جل نے پردے کے احکامات نازل فرما دیے۔ احادیث روایت کرنا، ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بسر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئی تھیں، اس لیے دین اسلام کی تعلیمات و احکامات سے بخوبی آگاہ تھی، مگر احادیث کو روایت کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کی تعداد 5 ہے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ وصال ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اخیر میں وصال فرمایا۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال اور سن وصال کے متعلق کتب سیر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں مدفون کیا